السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں نازیہ الہی خان کے کچھ اور فسادات سامنے آ چکے ہیں۔ ایک یہ کہ زید ابن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، انہوں نے اپنی اہلیہ کو طلاق دی اور اڈپشن ختم ہو گئی۔ یہ کس نے کہا بھائی؟ کیوں اپنی طرف سے قرآن کو وہ کرتے ہو آپ؟ اور قرآن ایک کانٹیکسٹ میں نہیں ہے بھائی، یہ قصے کہانیاں ہیں جھوٹی، یہ ڈرامہ یا سیریل ہے، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی رہنمائی ہے کہ آپ نے یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے۔ بہت ساری عجیب عجیب باتیں کی ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جو تفصیل دی، پھر دوسرا کلپ اس کا اعتراض لگایا ہم نے، پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس کی تفصیل دی۔ دو اعتراض ہیں ایک ویڈیو میں، ایک شروع میں، پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، پھر اعتراض ہے، پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ ویڈیو کو دیکھیں گے، مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہاں، ایک چیز ہے سورہ الاحزاب میں کہ پروفٹ محمد پہلے وہ زید علیہ السلام کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر زید علیہ السلام کی وائف سے ان کی مطلب بہو سے پروفٹ محمد شادی کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ سورہ الاحزاب میں ہے۔ اچھا، تو اس لیے آپ دیکھیے گا کہ افغان، ایران، پاکستان اور قطر میں بہت سارے سیریلز آتے ہیں، پاکستانی سیریل میں، افغانی سیریلز آپ اگر دیکھیں گے اٹھا کر کے، تو وہ سیریل میں انہانس کر کے دکھایا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت خوبصورت سنت ہے کہ بہو سے شادی کر لو، بیٹا اگر چھوڑ دے تو بہو سے شادی کر لو۔ اور حضرت زید کی وائف سے نکاح پڑھنے کے بعد ہی پروفٹ محمد نے خود بولا کہ اڈاپٹیشن ہمارے اسلام میں اب جائز نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت زید کو پروفٹ محمد نے ہی اڈاپٹ کیا تھا، گود لیا تھا، لیکن جب ان کی بیوی پسند آ گئی اور بہو سے انہوں نے نکاح کر لیا تو پھر انہوں نے ترنت پلٹی مارا اور کہا کہ ہمارے اسلام میں اب اڈاپٹیشن جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ لکھا ہوا ہے؟ ہاں، سورہ الاحزاب آپ پڑھ لیں نا، میں تو سورہ بتا رہی ہوں الاحزاب۔ کوئی اور سب سے بڑی دشواری پتہ ہے کیا ہے؟ ایک کانٹیکسٹ میں نہیں ہے، الگ الگ، آنکھ وہاں ہے تو منہ یہاں ہے، تو دم وہاں ہے تو پچھاڑ وہاں ہے، تو اس کو پکڑ کے لے کے آنا پڑتا ہے۔ سورہ الاحزاب میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ فلسفہ جھاڑے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ امْسِكْ عَلَيْكَ، اے نبی، یہ بہت بڑی آیت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے کہ اللہ جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈر، اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اڈاپٹ کیا تھا پروفٹ محمد نے، پھر جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا، مطلب طلاق دے چکا اپنی بیوی سے، تو ہم نے اس کا تم سے نکاح کر دیا، اچھا، مطلب بہو سے، اوکے، تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے۔ صاف لکھا ہوا ہے، تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، مطلب عدت طلاق کا پروسیس پورا ہو چکا ہو، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ اچھا، تو میں نے پورا آپ کو پروف کے ساتھ بتا دیا، پروف کے ساتھ آپ نے بتا دیا۔ اس میں ایک خاص جو مضمون آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی حضرت زینب سے رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ حضرت زینب جو ہے اس سے پہلے حضور ہی کی فرمائش پر ان کی شادی کی گئی تھی حضرت زید ابن حارثہ سے۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے غلام تھے اور حضور نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، تو محبت بہت تھی حضور کو حضرت زید ابن حارثہ سے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک تو منہ بولا بیٹے کی کا قرآن میں نفی آ گئی کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی قانونی اور شریعت کے اندر اس کا کوئی مقام نہیں، بیٹا تو وہی ہے کہ جو آپ کے صلب سے ہے۔ دوسرے یہ کہ اب منہ بولے بیٹے کی بیوی جب حضرت زید نے طلاق دی تو آیا منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کوئی شخص جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے؟
کیا وہ محرمات ابدیہ میں سے ہے؟ تو عرب میں رواج یہ تھا کہ چونکہ وہ منہ بولے بیٹے کو بھی سمجھتے تھے کہ جیسے اصلی بیٹا ہے، تو جیسے یہ کہ جو سلمی بیٹا ہے اس کی بیوی سے اگر اس نے طلاق دے دی ہو یا فرض کیجئے بیٹا فوت ہو گیا ہو، تب بھی یہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے، بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، اس سے وہ شخص شادی نہیں کر سکتا، شوہر جو فوت ہو گیا ہے یا جس نے طلاق دی اس کا باپ۔ تو یہاں پر اس پہ بڑا طوفان اٹھا، بلکہ یہ کہ حضور کو خود اندیشہ تھا۔ حضور نے ایک طرح سے کہہ کے بہت کہہ سن کر حضرت زینب کو آمادہ کیا تھا کہ وہ شادی کر لیں۔ زینب جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے گھرانے کی، بنو ہاشم کی خاندان سے تعلق رکھنے والی، اور حضرت جو زید ابن حارثہ تھے ان پر غلامی کا داغ لگ چکا تھا۔ تو عرب کی ایک خاص جو ہے ان کے ہاں ایک سوچ تھی، ان کا ایک مزاج تھا، ان کی روایات تھیں، لیکن بہرحال حضرت زینب نے حضور کی فرمائش پر وہ نکاح کر لیا، لیکن یہ کہ ان میں نباہ نہیں ہو سکا۔ حضرت زینب انہیں ذہناً قبول نہیں کر سکی کہ یہ میرے برابر کا ہے یا میری اس کی حیثیت جو ہے وہ واقعی ایسی ہے، یعنی شوہر کو جس طرح آنکھوں پر بٹھانا چاہیے، شوہر سے جس طریقے سے اس کا ادب ہونا چاہیے، وہ نہیں کر سکی حضرت زینب۔ لہذا حضرت زید ابن حارثہ جو ہے متواتر کہتے رہتے تھے کہ حضور ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان کو طلاق دے دوں۔ حضور روکتے تھے کہ ایک تو میں نے اس کو کہہ سن کر شادی کروائی، وہ تو اس کے لیے آمادہ بھی نہیں تھی، نہ گھر والے آمادہ تھے، لیکن میرے کہنے سے شادی کر لی انہوں نے۔ اب یہ طلاق دیں گے تو طلاق کا داغ لگے گا ان کے اوپر اور صدمہ ہوگا، تو حضور روکتے رہے۔ لیکن شاید یہ بھی دل میں آپ کے خیال تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ زید نے طلاق دے ہی دی تو پھر زینب کی دل جوئی اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگی کہ میں خود پھر ان سے شادی کروں، لیکن میں کیسے شادی کروں گا جبکہ میں نے تو زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بھی کہا تھا، تو اس حوالے سے تو سکینڈل بن جائے گا، اور پورے لوگ جو ہیں دشمن تو موجود ہیں، مارے آستین منافقین بھی موجود تھے، وہ اس کو ایک ایشو بنا لیں گے میرے خلاف۔ تو اسی گویا کہ آپ اسی شش و پنج میں تھے کہ یہ آیات نازل ہو گئی۔ پہلی آیت میں تذکرہ ہے اس کا کہ جو حضور کے کہنے کی بنا پر حضرت زینب اور ان کے بھائی آمادہ ہوئے نکاح پر، ورنہ وہ آمادہ نہیں تھے زید بن حارثہ سے نکاح پر۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، یہ کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی شے کا فیصلہ کر دیں تو پھر بھی انہیں یہ خیال ہو کہ ہمارے پاس آپشن باقی ہے، ہمیں اختیار حاصل ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے انہوں نے تو گویا کہ بہت بڑی گمراہی جو ہے وہ حاصل کر لی۔ تو یہ گویا کہ ایک تو یہ کہ اس کو عام ہم لیں گے تو یہ ہر معاملے کے اوپر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد پھر میں یہ سمجھوں کہ میرے پاس کوئی آپشن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کا انکار کر رہا ہوں، رسول کا انکار کر رہا ہوں۔ پس منظر میں وہی ہے کہ حضور کی فرمائش جو تھی ابتداءً تو چونکہ امیمہ ابن عبد المطلب حضور کی پھپھی تھیں جن کی بیٹی ہیں حضرت زینب، اب یوں سمجھیے کہ قریش کا اونچا خاندان ہے، اور ادھر یہ ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ غلام رہے ہیں، اگرچہ تھے شریف خاندانوں میں سے عرب کے، لیکن کبھی انہیں کہیں پکڑ کر کہیں کسی نے لا کر غلام بنا کر بیچ دیا تھا تو داغ تو لگ گیا غلامی کا، اور اس معاشرے میں وہ داغ پھر دھلتا نہیں تھا ایک دفعہ لگ جانے کے بعد۔ تو اس وجہ سے اب انہوں نے حضور کے لیے، حضور کے فرمانے کی وجہ سے نکاح کیا، اس کے بعد نہیں ان کی نبھی آپس میں، اور اس میں گمان غالب یہ ہے کہ حضرت زینب انہیں وہ نہیں دے سکی احترام اور ادب اور ان کی مرضی پر چلنے کا معاملہ، جیسا کہ ایک عورت کو فصالحات و قانتات حافظات للغیب جو رویہ ہونا چاہیے، اب وہ اپنے جذبات اور احساسات کے اوپر اس درجے جو ہے وہ کنٹرول نہ کر سکی، لہذا ان کے مابین جو ہے وہ موافقت نہیں ہوئی۔ تو حضرت زید نے کئی دفعہ کہا کہ حضور میں پھر ان کو فارغ کر دینا چاہتا ہوں، طلاق دینا چاہتا ہوں۔ استقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک، اے نبی جب آپ کہتے تھے اب اس شخص سے کہ جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا اور آپ نے بھی انعام فرمایا، آپ نے اسے آزاد کر دیا، اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے وہ بات ختم کر دی، یہ تو زید ابن محمد کہلاتا تھا، اب یہ زید ابن حارثہ رہ گیا دوبارہ۔ آپ اس سے کہتے رہے امسک علیک زوجک، نہیں اپنی بیوی کو روکے رکھو، گھر میں آباد رکھو، ذرا اور کوشش کرو، ذرا اور کہ مزاجوں کی موافقت ہو جائے، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جس کو کہ اللہ تعالیٰ اللہ مبدی، جسے اللہ تعالیٰ کھولنا چاہتا ہے، وتخشى الناس، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشاہ، جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ آپ اس سے ڈریں۔ فلما قضا زید منہا وطرا، تو جب زید نے اس سے آخری قطع تعلق کر لیا، یعنی زکوٰۃ بھی دے دی، وہ طلاق بھی دے دی اور پھر عدت بھی پوری ہو گئی، زوجناکہا، اے نبی ہم نے
تزویج کر دی ہے اس کی تمہارے ساتھ، زوجہ بنا دیا ہے، ہم نے نکاح کر دیا ہے۔ حضرت زینب پھر یہ کہا کرتی تھیں دوسری ازواج مطہرات سے، فخر کرتی تھیں کہ تمہارے نکاح سب کے جو ہیں زمین پر ہوئے، میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے۔ جب حضور نے شادی کی ان سے پھر تو اللہ نے نکاح کیا، اللہ نے نکاح پڑھایا ہے۔ زوجناکہا، ہم نے اسے آپ کی زوجیت میں دے دیا، کہ لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تاکہ یہ آئندہ کے لیے یہ جاہلی رسم کا خاتمہ ہو جائے اور منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں اہل ایمان پر کوئی تنگی نہ رہے۔ منہ بولا بیٹا تھا، اس کی بیوی تھی، بیٹا فرض کیجیے فوت ہو گیا وہ، تو اس کی بیوی سے وہ بیوہ ہو گئی ہے، تو آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ اس کو طلاق دے دی ہے، شادی کر سکتا ہے۔ یہ محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہے، محرمات ابدیہ کی فہرست سورہ نساء کے اندر آ چکی ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور یہ تو اللہ کا وہ فیصلہ تھا کہ جو بہرحال پورا ہو کر رہنا تھا۔ یعنی یہ سب کچھ جو ہوا ہے نبی، اس میں بھی ہماری حکمت تھی، مصلحت تھی۔ کسی اور کے ذریعے سے یہ بات ہوتا تو یہ رسم ٹوٹتی نہ۔ بعض چیزیں رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ اتنی گہری ہوتی ہیں، ان کے اوپر لوگوں کا اتنا جو وثوق ہوتا ہے، یہ تو جب تک آپ کے ذریعے سے یہ رسم جو ہے غلط نہ ٹوٹتی تو اس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں تھا۔ ہم نے اس کے لیے یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نبی پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے اس کے اوپر عائد کر دی ہے، فرض کر دی ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اور یہ اللہ کا وہ طریقہ ہے جو ان لوگوں کے بارے میں رہا جو پہلے گزر چکے۔ اللہ کے نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ رہا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور یہ تو اللہ کا وہ معاملہ تھا کہ جو گویا کہ طے تھا، مقرر ہو چکا تھا، ہماری مشیت میں یہ پہلے سے طے تھا۔ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نبی کہ جو ہم اللہ کے پیغامات کو پہنچانے پر مامور ہوتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور نہیں ڈرتے کسی اور سے اللہ کے سوا، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کفایت کرنے والا یا حساب لینے والا۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، دیکھو محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ نہیں دی، جو دی تھی بچپن ہی میں اسے اٹھا لیا۔ آخری عمر میں بھی یہ سمجھیے کہ حضرت ان کا نام کیا تھا، ماریہ قبطیہ، ان کے بطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے۔ اور یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے عقد میں یا آپ کے نکاح میں آئیں ہاجرہ، وہ بھی مصر کی تھیں، اسماعیل کی ولادت ہوئی۔ اسماعیل کی نسل میں حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مصر ہی سے ایک ماریہ قبطیہ آ رہی ہیں، اور ان کے بطن سے جو بیٹا ہوا اس کا نام حضور نے ابراہیم رکھا۔ اور حضور کو بہت محبوب بھی تھا، لیکن وہ بہت ہی چھوٹا ہستہ تھا، بچپن میں ہی فوت ہو گیا ہے، اور حضور کو اس کا افسوس بھی ہوا۔ یا ابراہیم انا لفراقک محزونون، یا ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بڑے محزون ہیں، ہمیں رنج ہے۔ بہرحال ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہ زید ابن حارثہ کے باپ نہیں ہے۔ زید ابن حارثہ منہ بولا بیٹا تھا، اب جب کہ ہم نے حکم نازل کر دیا ہے اب وہ سارا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں۔ اب نبوت ختم ہو رہی ہے ان پر، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، لہذا جتنی بھی رسومات جاہلیت کی تھیں اگر ان کے ذریعے سے وہ ختم نہ ہو تو پھر کس کے ذریعے سے ختم ہوں گی؟ یہ ہے اس میں جو دلیل مضمر ہے کہ یہ جو کڑوا گھونٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو کرنا ہی تھا، اس لیے کہ یہ جاہلانہ رسمیں جو ہیں اگر آپ اس کے اندر یہ اقدام نہ کرتے اور آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اگر شادی نہ کی ہوتی تو یہ رسم ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ اور یہی بات بتائی جا رہی ہے لوگوں کو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ تو اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین۔ اب اس میں ایک بڑا باریک نقطہ ہے، وہ نوٹ کر لیجئے، رسالت حضور کی دائم و قائم ہے، چل رہی ہے ابھی تک۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت تک براہ راست آپ بنفس نفیس اپنی رسالت کے فرائض ادا کر رہے تھے، اب بائی پراکسی ہے، اب امت کے ذریعے سے ہے، جو بھی آپ کے امتی ہیں، جو بھی دین کے خادم ہیں، جو بھی قرآن کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، جہاں جہاں تک پہنچا رہے ہیں وہ رسالت محمدی کا پیغام پہنچ رہا ہے، رسالت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ ہم نے سورہ انعام میں آیت پڑھی تھی، اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اور جسے بھی یہ قرآن پہنچ جائے۔
اسی لیے امت کو آپ ہدایت دے کر گئے تھے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب یہ تمہارا کام ہے اس قرآن کی تبلیغ کرو اور پہنچاؤ، جو بھی یہاں نہیں ہے ان تک پہنچاؤ۔ تو گویا کہ رسالت محمدی ختم نہیں ہوئی ہے، رسالت محمدی تو چل رہی ہے، لہذا ختم کا لفظ جو آیا ہے وہ رسالت کے ساتھ نہیں آیا، نبوت کے ساتھ آیا۔ نبوت ختم ہو گئی جب وحی کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی۔ نبوت محمدی آپ کی ذات کے ساتھ تھی، وہ جیسے ہی آپ کی ذات جو ہے وہ اس دنیا سے اس نے پردہ کیا، اس کے ساتھ ہی آپ کی وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ لیکن رسالت محمدی وہ تو دائم و قائم ہے۔ اسی لیے یہاں دیکھیے وَلَٰكِن رسول اللہ ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور دائم ہے اور قائم ہے، اور خاتم النبیین ہے اور نبیوں کی مہر ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور یقیناً اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو آپ کا ایک بیان میں نے دیکھا اور اس میں آپ نے کہا ہے کہ مکہ میں شیولنگ ہے۔ ہاں مجھے ایسا لگتا ہے، شیولنگ کا تو نہیں، لیکن میرے ریسرچ کے حساب سے کسی 3 دیویوں کی مورتی ہے وہاں پر، اور جس حساب سے خانہ کعبہ بنا ہوا ہے بلیک کلر میں، تو مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ایک ایسا ASI کی ٹیم محمد بن سلمان سے بات کر کے وہاں بھیج ہی دینا چاہیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر ہی دینا چاہیے۔ تو لیکن ہاں جو میرا ریسرچ کہتا ہے اس حساب سے کسی 3 دیویوں کی مورتی اندر ضرور رکھی ہوئی ہے، اور ادروائز کسی کو انٹر نہ کرنے دینا، اور بالکل جیسے ہندو دیوی دیوتاؤں کو چومتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، پریکرما کرتے ہیں، تو ویسے ہی ہم بھی طواف کرتے ہیں، چومتے ہیں۔ آپ نے کئی ریلز دیکھے ہوں گے کہ جو میں نے لوگ وہ پتھر دیکھا ہے جس کو چومتے ہیں۔ ہاں جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر طواف کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر شیطان کو پتھر مارتے ہیں، اور اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کے پاس آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس بلیک پتھر کو وہ بہت چما چاٹی کرتے ہیں، مطلب ایک دم اسموچ ہی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو وہ کر رہے ہیں وہ بیسیکلی حرام بھی ہو سکتا ہے۔ تو چما آپ کسی پتھر کو لے رہے ہو کیونکہ آپ شیولنگ کی پوجا کر رہے ہو تو وہ حرام ہے، آپ پریکرما کر رہے ہو تو وہ حرام ہے، آپ چادر چننی اڑا رہے ہو تو وہ حرام ہے، آپ رودراکش کی مالا کا جاپ کر رہے ہو تو وہ حرام ہے۔ تو یہ بھی تو وہی کر رہے ہیں، مزار جاتے ہیں چادر چڑھاتے ہیں، مکہ معظمہ جاتے ہیں حج کرنے جاتے ہیں تو طواف کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کالے پتھر کو چومتے ہیں، تو وہ بھی وہی کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، اور آپ سے سناتن سنسکرتی سے ہی جو چیزیں ان کو اچھی لگی ہیں وہ انہوں نے چرایا ہے۔ لیکن وہ جو 3 ماتاؤں کی مورتیاں ہیں، وہ ابھی میری ریسرچ ادھوری ہے، اس لیے میں بہت اس کو اوپنلی نہیں کہہ رہی ہوں، کیونکہ وہ یاچیکا میری جائے گی اور انٹرنیشنل کورٹ تک جائے گا۔ تو مجھے جہاں تک میرا ریسرچ کہہ رہا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے بھیتر میں 3 مورتیاں ہیں جو سناتن دھرم کے اینسیسٹرز کی ہے، تو اس پر کوئی نہ کوئی کاروائی ہمارے دیش کے پردھان منتری کو کرنی چاہیے۔ اگر میرا ریسرچ انٹرنیشنل کورٹ ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو دیش کی سرکار کو بھی میری مدد کرنی چاہیے۔ دوسری چیز ہے کہ شیولنگ تو ہے، کیونکہ وہی کالا پتھر تو وہ بھی چما کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس پر بھی جیو پولیٹیکل پلیٹ فارم پر اور ایک جیو پولیٹیکل ڈائسپورا پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا وہ بت پوجا نہیں ہوئی؟ کیونکہ بت پوجا کہتے ہیں اور جو ہندو کر رہا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ I have said کہ آپ پریکرما کرتے ہیں، وہ طواف کرتے ہیں، آپ چننی اڑاتے ہیں، وہ چادر اڑاتے ہیں، آپ رودراکش کی مالا کا جاپ کرتے ہیں، وہ اس کو تسبیح دانہ بنا لیتے ہیں، آپ استھان گرہن کرتے ہیں، وہ جانماز بچھا لیتے ہیں، تو آپ جیسے بھوگ لگاتے ہیں، وہ دسترخوان پر دنیا بھر کا افطار میں کھانا لگا کر کے پھر ایسے کر کے دعائیں مانگتے ہیں، آپ بھوگ میں ایسے کر لیتے ہیں، آپ لبان جلاتے ہیں، وہ اگربتی جلاتے ہیں، آپ چراغ جلاتے ہیں، وہ موم بتی جلاتے ہیں، تو بہت ساری چیزوں کو آپ سے سناتن سنسکرتی سے انہوں نے چرایا ہے۔ آپ چندرما کی پوجا کرتے ہیں، ہم چاند دیکھ کر کے عید مناتے ہیں، ہم چاند دیکھ کر کے رمضان مناتے ہیں، ہم چاند دیکھ کر کے بقرعید مناتے ہیں، ہم چاند دیکھ کر کے 12 وفات مناتے ہیں۔ آپ سوریہ چاند دیکھ کے دعا بھی کرتے ہیں؟ نہیں، چاند دیکھ کے دعا نہیں کی جاتی ہے، وہ نہیں مانگتے ہیں، میں نے دیکھا ہے عید والے دن۔ وہ آپ مطلب بہت ہی سن کے مسلمان ہوئے والے سے آپ نے بات کیا ہوگا شاید، یا سنا ہوگا، چاند دیکھ کر کے کوئی
عید کی چاند جب نظر پڑتی ہے تو ہاتھ پھیلا کر کے شکرانے کی نماز پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے جنہوں نے 30 روزہ رکھا ہوتا ہے. اچھا کہ 30 روزہ میرا مکمل ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں ہم بہت مطلب شکر گزار ہیں کہ میرا 30 روزہ مکمل ہو کے مجھے خوشیوں کا بھرا دن عید کی چاند کا دیدار ہوا. تو وہ چاند دیکھ کر کے دعا نہیں مانگی جاتی ہے، چاند دیکھ کر کے ہم اپنی پاک مقدس چیزیں کرتے ہیں. اچھا ایون حج اور عمرہ بھی چاند دیکھ کر کے ہی کیا جاتا ہے. میرا نام مہیش مہتا ہے. کعبہ شریف بھی لوگ مطلب اس کو چومتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں. بعد میں جو حجر اسود ہے تو حجر اسود کو بھی لوگ چومتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو خدا نے اللہ نے اوپر دیا تھا جنت سے اور وہاں فکس کیا ہے. تو جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی صاحب مہیش بھائی ماشاءاللہ جب سے IRF قائم ہوا 1991 سے اس وقت سے ماشاءاللہ IRF میں آ رہے. اور اگر کوئی شخص جب ہماری ویڈیو لائبریری شروع ہوئی تھی اگر کوئی شخص جس نے سب سے زیادہ کیسٹ دیکھا ان چند سالوں میں وہ ہے مہیش بھائی ماشاءاللہ. آپ جو کہہ رہے تھے کہ حجر اسود کو لوگ چومتے، بے شک میں جانتا ہوں چومتے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ لوگ کو غلط فہمی ہے کہ مسلمان حجر اسود کی عبادت کرتا ہے. کوئی بھی مسلمان حجر اسود کی عبادت نہیں کرتا. لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں. کیونکہ ہم مکہ جاتے ہیں، عمرہ میں، حج میں طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے اس کے طرف پڑھتے ہیں. تو یہ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ کعبہ حجر اسود ہمارے لیے قبلہ ہے. قبلہ میں ڈائریکشن. اگر ہمیں آج نماز پڑھنا ہے تو کوئی کہے گا پورب کی طرف دیکھ کے پڑھو، کوئی کہے گا پشچم، کوئی کہے گا نارتھ، کوئی کہے گا ساؤتھ، کوئی ایسٹ، کوئی ویسٹ. کس طرف دیکھے؟ تو یکسانیت کے لیے ہم سارے لوگ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں فار کانگریگیشن، فار یونٹی. تو اگر ہم نارتھ میں رہ رہے تو ہم ساؤتھ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھتے، ساؤتھ میں تو نارتھ کی طرف، ایسٹ میں تو ویسٹ میں، ویسٹ میں تو ایسٹ میں. اور ہم جانتے ہیں کہ جب مسلم کارٹوگرافرز نے پہلی بار جب ورلڈ میپ ڈرا کیا تھا تو ساؤتھ پول اوپر تھا، نارتھ پول نیچے اور کعبہ بیچ میں تھا. ویسٹرن کارٹوگرافرز آئے اور میپ کو الٹا کیا، نارتھ پول ٹاپ، ساؤتھ پول ڈاؤن، نارتھ پول اوپر، ساؤتھ پول ڈاؤن. بٹ الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہی ہے، سینٹر. تو کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے، ڈائریکشن. ہم جب جاتے عمرہ کے لیے، حج کے لیے، ہم کعبہ کے گول، حجر اسود کے گول، کعبہ کے گول ہم طواف کرتے ہیں. ہم طواف اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم اس کی عبادت کرتے، ہم طواف اس لیے کرتے کیونکہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا احکام ہے، ہمارے رسول کا احکام ہے. لیکن منطق سے میں سوچوں، لاجک سے سوچوں تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ ہر سرکل کا ایک سینٹر ہے، ایک محور ہے، ایک سینٹر. کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، اسی لیے ہم کعبہ کے گول طواف کرتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ خدا ایک ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ مسلمان چومتے ہیں، بالکل صحیح فرماتے ہیں. میں تو میرے بیٹے کو بھی چومتا ہوں. کل آپ کہیں گے کہ بیٹے کی عبادت کرتا ہوں، اس کا جواب دوں گا میں. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، والیوم نمبر 2. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو سیکنڈ خلیفہ تھے اسلام کے، وہ یہ حجر اسود کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کالا پتھر نہ ہی میرے لیے کچھ اچھا کر سکتا ہے نہ میرے لیے کچھ برا کام کر سکتا ہے، کیونکہ میرے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چوما، اس لیے میں چوم رہا ہوں. اٹ کین نیدر بینیفٹ می، اٹ کین نیدر کاز می ہارم. نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما اس لیے میں چوم رہا ہوں. یہ الفاظ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ کافی ہے بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ کئی صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. اگر کوئی مسلمان کعبہ یا حجر اسود کی عبادت کرتا ہے، کوئی بھی بت پرست جو بت کی عبادت کرتا ہے اس پہ کبھی بھی نہیں چڑھے گا. تو یہ کہنا
کہ ہم کعبہ یا سنگ اسود حج اسود کی عبادت کرتے ہیں. کئی صحابہ نے کعبہ پہ چڑھ کے اذان دی. تو یہ ثابت ہے کہ ہم نہ کعبہ نہ حج اسود کی عبادت کرتے ہیں, ہم صرف اس کو قبلہ مانتے ہیں, اور کیونکہ اللہ کے رسول نے چوما اس لیے ہم چومتے ہیں, ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. Hope that answers the question. تو ناظرین گرامی یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو جس میں ایمان تازہ ہو گیا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تفسیر کو سن کے. کوئی بھی ایسی بات نہیں کی ڈاکٹر صاحب نے جو جمہور کے خلاف ہو. غالباً تقریباً زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, اور ہوا یہ کہ یہ بچے تھے اور قافلہ گزر رہا تھا, یہ اس قافلے کے ساتھ ہوئے یا انہوں نے اٹھا لیا, انہوں نے آ کے مدینہ میں یا مکہ میں بیچ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ یا آپ نے خریدا یا کسی نے ہدیہ دیا, ڈاکٹر صاحب نے بتا بھی دیا. اس کے بعد ماں باپ پہنچ گیا ہے, حضرت زید بن حارثہ کے والد پہنچ گیا. اچھا یہ اب مسلمان ہو گئے تھے بچے ہونے کی حالت میں, تو انہوں نے کہا جی یہ میرا بیٹا ہے. جب پتہ چلا اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اقرار کر لیا ہاں یہ میرے والد ہیں, تو آپ نے کہا کہ لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ, میرے پاس چھوڑنا چاہتے ہو تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. آپ نے اس کو رکھنے کا اظہار فرمایا کیونکہ اپنا منہ بولا بیٹا بنا کے رکھنا تھا. تو اس کے والد بھی مسلمان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم راضی ہیں یہ آپ کے پاس رہیں. اخلاق تو سبحان اللہ تھا. اب یہاں نازیہ الہی, اب اس کو جو دوسرے لوگ بولتے ہیں وہ ٹھیک بولتے ہیں, میں ایز اے عالم مصرا اچھا نہیں لگتا کہ اتنے برے الفاظ بولوں جو دوسرے بولتے ہیں. اڈاپشن اب جائز نہیں ہے, یہ اس نے اپنی طرف سے بولا. اور جب دوسری آیت پڑھی تو اس میں کیا بولا گیا کہ وہ اڈاپشن یا اڈاپٹ بچے آپ کے حقیقی بچے نہیں ہیں. لہذا زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے جو لوگ تھے یا غیر مسلم جو اس وقت کے تھے وہ اڈاپٹڈ جو بچہ تھا اس کو منہ بولے بچے کو میراث میں حق بھی دیتے تھے, اور وہ مر جاتا تو اس کی بیٹی سے کوئی اور شادی بھی نہیں کرتا تھا, یہ تو ہمارا بھائی تھا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, اب وجہ تو سامنے آ گئی ساری ویڈیو کے اندر کہ غلام ہو کے آزاد ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کیا, لیکن غلامی کا لیول بڑا مسئلہ ہوتا تھا, اس لیے اسلام آیا ہی غلامی ختم کرنے ہیں. اچھا تو وہ بات تھی. تو زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی, آپ نے شادی تو کرا دی لیکن ان کے دل میں خلش تھی, بس نہیں بن پائی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دی زید طلاق نہیں دینی. پھر بھی اب وہ سمجھتے تھے عربی زبان کو, زید بن حارثہ کے حکم نہیں ہے رائے ہے, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کیونکہ وہ قرآن سمجھتے تھے اور اس اجازت کو مانتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری شادی زینب رضی اللہ عنہ سے کر دی, اور زینب رضی اللہ عنہ خوش ہوئی کہ اللہ نے میری شادی کرا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہاں پر یہ بات تو آ گئی. آگے قرآن کتنا غلط پڑھتی ہے, میں کہتا ہوں کہ اس نے نہ مرنے کی نیت کر لی ہے, بس مرنا ہی نہیں ہے, اور مسلمان سے اب تو یہ جیل جائے گی, یہ تو لگ رہا ہے اسے, یا پھر یہ اپنی باتوں کو واپس لے گی. یہ غلط ہے نا, آپ ایک چیز نہیں جانتے آپ کیوں بولتے ہیں. قرآن ایک کانٹیکسٹ میں نہیں ہے. کس نے کہا؟ اس کو ہم سیاق و سباق کہتے ہیں. قرآن پاک کی تقریباً 6000 6500 سے اوپر آیات ہیں. ہر آیت ماقبل بھی جڑی ہوئی ہے, ماں بعد سے بھی جڑی ہوئی ہے, یاد رکھیے گا. تو قرآن ایک ناول اور تاریخ کتاب نہیں ہے. قرآن کا مقصد ہدایت دینا ہے, اس لیے وہ ایک ہی موضوع پر مسلسل نہیں چلتا. کوئی فلم لکھی جا رہی ہے, کوئی ڈرامہ لکھا جا رہا ہے. سمجھیں بات کو بھائی, یہ ہدایات ہیں کہ آپ نے یوں کرنا ہے, 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 یوں کرنا ہے. تو اس میں آپ اس طرح کا کانٹیکسٹ چاہتی ہیں جس طرح ایک بک ہوتی ہے, اس میں فلم لکھی ہوتی ہے, ڈرامہ لکھا ہوتا ہے, کہانی لکھی ہوتی ہے. تو یہ کہانی کس سے نہیں ہے,
ہاں اس میں بہت اچھے اچھے قصے ذکر کیے گئے ہیں، اس قصے کے شروع سے آخر تک پورا کانٹیکسٹ موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کا ہر آیت کا کانٹیکسٹ موجود ہے، ہر آیت اپنے ماقبل اور مابعد سے جڑی ہوئی ہے۔ مفسرین اسے سیاق و سباق کہتے ہیں، کسی ایک آیت کو الگ کر کے معنی نکالنا غلط طریقہ ہے۔ قرآن کے نزول کا تاریخی کانٹیکسٹ بھی موجود ہے، بہت سی آیات کے اسباب نزول محفوظ ہیں جنہیں صحابہ کرام نے بیان کیا اور محدثین نے نقل کیا، اس لیے کانٹیکسٹ غائب نہیں بلکہ محفوظ ہیں۔ ہر آیت کا کانٹیکسٹ موجود ہے۔ یہ تو یہاں بیچ میں بات آ گئی کہ بہت سی آیات کا کانٹیکسٹ موجود ہے، نہیں، یہ ساری کا موجود ہے۔ قرآن میں ایک رکوع کے اندر عموماً ایک مرکزی موضوع یا باہم متعلق مضامین ہوتے ہیں، اگرچہ رکوع کی تقسیم بعد میں سہولت کے لیے کی گئی مگر پڑھنے اور سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ رکوع کی تقسیم بھی کانٹیکسٹ کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر سورہ یوسف ایک مسلسل واقعہ بیان کرتی ہے، جبکہ سورہ بقرہ میں عقیدہ، شریعت، بنی اسرائیل کے واقعات و امت مسلمہ کے رحم میں ایک مربوط انداز میں دی گئی ہے۔ وہ الگ ہے، مطلب فرق ہے کہ وہاں پر حالات بیان کیے گئے ہیں ماضی کے، اور سورہ یوسف میں ایک قصہ بیان کیا گیا ہے۔ کوئی شخص قانون کی ایک دفعہ یا سائنس کی ایک لائن نکال کر پوری کتاب پر اعتراض نہیں کرتا۔ قرآن کے ساتھ بھی یہی اصول ہے کہ ایک آیت نکال کے آپ اعتراض نہیں کر سکتے، چیز ہے کہ وہاں اعتراض بنتا بھی نہیں ہے، قرآن پہ اعتراض نہیں بنتا، بھائی صاحب ہم نہیں مانتے تمہاری بات کو۔ اس لیے مفسرین حدیث عربی زبان کی اہمیت ہے، یہ کوئی خامی نہیں بلکہ علمی طریقہ فہم ہے کہ آپ کو عربی نہیں چاہیے پھر آپ ایسی بات کریں۔ مفسرین نے ہر آیت کا رابط سبب نزول، زبان اور مفہوم تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اگر کوئی صرف نماز قائم کرو والی آیت پڑھے تو رکعت، طریقہ اور اوقات معلوم نہیں ہوں گے۔ یہ تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہے، اس لیے قرآن اور سنت ایک دوسرے کی وضاحت کرتے ہیں۔ آپ کو حدیث کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی ایک آیت کو پوری صورت، حدیث اور تاریخی پس منظر سے الگ کر کے پیش کرے تو وہ قرآن کا صحیح مفہوم بیان ہی نہیں کر سکتا۔ رکوع کیا ہوتا ہے تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں۔ رکوع قرآن کا ایک موضوعاتی تقسیم ہوتا ہے۔ ایک رکوع میں عموماً آپس میں متعلق آیات جمع کی جاتی ہیں تاکہ قاری ایک مضمون کو اکٹھا سمجھ سکے۔ رکوع قرآن کے نازل ہونے کے ساتھ ساتھ بطور نشان نہیں آئے، بلکہ علماء نے تعلیم اور تلاوت میں آسانی کے لیے یہ تقسیم کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن بے ترتیب ہے، نہیں، رکوع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترتیب دی ہے، یہ رکوع ہے، یہ سپارہ ہے، یہ جز ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے۔ ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ فرض کریں آپ کسی فلم کا صرف 2 منٹ کا کلپ دیکھیں اور پھر پوری فلم یا ڈرامے پر فیصلہ دے دیں، کیا یہ انصاف ہوگا یا نہیں؟ بلکہ آپ کو لوگ گالیاں دیں گے، برا بھلا کریں۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی قرآن کی ایک آیت کو اس کی صورت، اس سے پہلے اور بعد کی آیات اور اسباب نزول سنت سے الگ کر کے پیش کرے تو وہ صحیح کانٹیکسٹ نہیں لے رہا، اسی لیے آپ پہ FIR درج ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ قرآن میں کانٹیکسٹ نہیں ہے درست اعتراض نہیں۔ درست بات یہ ہے کہ قرآن کو اس کے اپنے سیاق و سباق، صورت کے ربط، اسباب نزول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہی طریقہ جو 1400 سال سے مسلمانوں اور مفسرین نے اختیار کیا ہوا ہے۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔